رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ہی بخاری اور مسلم کی ایک روایت بھی پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے تعلق سے اس باتیں میں آپ رات کے سامنے آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، بہت ہی جلد وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کے ہم اور آپ شدت سے منتظر ہیں اور جس مہینے کی قرآن و حدیث کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں انہی میں سے ایک رکن صوم جسے ہم اور آپ روزہ کہتے ہیں فرض بھی کیا گیا ہے. حاضرین گرامی،
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بابرکت مہینے کے اندر ہی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا ہے، اور اس رات میں اتارا ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اور وہ رات بھی اسی مہینے کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول کیا گیا ہے، اور ہدی للناس، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید جو اس ماہ مبارک کے اندر نازل کیا گیا ہے، اس کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھے اعمال کیا ہے، برے اعمال کیا ہے، ان تمام چیزوں کی تمیز کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر اس قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے تو یہ تمام چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ تو یہ قرآن مجید جو زندگی گزارنے کا جس کے اندر ایک پورا مکمل طریقہ موجود ہے، یہ اسی مبارک مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اتنا زیادہ مہربان ہو جاتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس کو حقیقت میں بھی معمول کیا جا سکتا ہے، جیسے مکان کا دروازہ ہے کھول دیا جائے حقیقت میں، ایسے جنت کے جو دروازے اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسے مجاز پہ بھی معمول کیا جا سکتا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے مجاز کیا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر نیکیاں کرنے کی، اجر و ثواب کا کام کرنے کی اللہ رب العالمین لوگوں کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور اچھے اعمال کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ گویا کہ وہ جنت کے دروازے ہی کھول دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اس میں ایک مثال کے ذریعہ سمجھے تو بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے کوئی شخص ہے اور چند ہی دنوں میں اس کے کاروبار میں کافی ترقی ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے خوب نواز دے مال و دولت سے، تو ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے تو اسے چھپر پھاڑ دے دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہوگا کہ اس کا چھپر کا مکان ہے اور رات میں وہ پھٹ گیا اور روپے کی گٹری آ کر کے اس کے جو ہے تجوری میں گری۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے مال، اس کے کاروبار میں کافی برکت عطا فرمائی، اس میں برکت ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اسے نواز دیا۔ ایسے ہی یہ مجازی معنی ہے کہ جنت کے دروازے جو کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، جس سے انسان بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے، اور اجر و ثواب جب زیادہ ہو جائیں گے تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ گویا کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین یا تو حقیقت میں جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور یا اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو گناہوں سے، برائیوں سے، برے
بندہ جب گناہوں سے بچتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، غلط کاموں کے قریب نہیں جاتا ہے، تو یہ جہنم سے بچنے کا سبب ہو جائے گا، جنت میں داخلے کا سبب ہوگا۔ تو گویا کہ ایسے شخص کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اور 11 مہینوں کے اندر انسان اس طرح سے کوشش نہیں کرتا ہے عبادت کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی، جتنا کوشش اس رمضان المبارک کے مہینے میں کرتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تبھی تو یہ لوگوں کے اندر اس طرح کے وسوسے نہیں پیدا کر پاتے ہیں جس طرح سے وسوسے اور دوسرے مہینوں میں پیدا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انسان گمراہیوں میں مبتلا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ عظیم احسان ہوتا ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، یہ شروع ہی سے عمل شروع ہو جاتا ہے، سفدت الشیاطین، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ومرضت الجن، اور جنوں میں جو شرکس جنس ہوتے ہیں، جو شیطان قسم کے جنس ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار ولم یفتح ابوابها، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ولم یغلق بها باب، اور کوئی بھی دروازہ جنت کا بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، رمضان کے آنے سے پہلے چاہے وہ لوگ اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں یا نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک فرشتہ یہ آواز دیتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے اس مہینے کی جب پہلی رات شروع ہوتی ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ یہ آواز دیتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، آئے وہ لوگوں جو ابھی تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہے تھے، جن کا یہ معمول تھا اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، اس کے عبادت کرنا، تلاوت کلام اللہ کرنا، نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، لوگوں کا تعاون کرنا، جو لوگ اچھے کام کر رہے تھے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگوں، اے خیر کی تلاش کرنے والے لوگوں، اقبل، اب یہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول کثرت سے ہوتا ہے، تو اقبل اور متوجہ ہو جاؤ اور کثرت کے ساتھ وہ اعمال انجام دو۔ اور وہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کی وجہ اس کی نافرمانی میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، جھوٹے اعمال کرنے میں مبتلا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے میں مبتلا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے میں مبتلا ہے، جھوٹی گواہی دینے میں مبتلا ہے، یعنی برے اعمال میں جو لوگ مبتلا ہے، ایسے لوگوں کو بھی پکار کر یہ کہتے ہیں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْبِلْ، اے لوگوں جو برائیاں کر رہے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے، اقصر، اب اللہ کے واسطے یہ بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کا یہ مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کم سے کم تم ان گناہوں سے باز آ جاؤ، ان برائیوں سے تم اپنے آپ کو روک لو۔ یعنی دونوں قسم کے لوگوں کو رمضان کی جب پہلی رات شروع ہوتی ہے اسی وقت یہ فرشتہ آواز دیتا ہے، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے، اپنے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے نجات دلا دیتا ہے، اور یہ صرف اسی رات نہیں وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات اللہ رب العالمین اسی طرح سے کرتا ہے۔ صحیح ترمذی اور صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تو رہی اس مہینے کی فضیلت. اب اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے خاص عمل کرنے کا کیا حکم دیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن جو صوم ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے. اسی لیے اس آیت کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس مہینے کو پالے، جو خوش نصیب اس مہینے کو پالے فلیصم، تو اس مہینے کا مکمل روزہ رکھے. اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیوں اس کا ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا تاکہ آپ کو مشقت محسوس نہ ہو، آپ کو اوپر گہرا گزرائی گزرے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ سے پہلے لوگوں پر بھی اس طرح کا روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا تھا اور ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. تو یہ کوئی بہت اہم معاملہ نہیں ہے، تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا ہے، تم بھی اس پر عمل کر سکتے ہو. اور اس کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے. یعنی اللہ رب العالمین بندے کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے اس روزے کی وجہ سے، بندے پر ایک بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے تاکہ بندہ متقی ہو جائے، تاکہ بندہ پرہیزگار ہو جائے. یعنی یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک مشق ہے روزہ. کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دن میں تمام پاکیزہ چیزیں ہیں جو حلال روزی ہے 11 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے کہ آپ دن کے کسی حصے میں کھا سکتے ہیں، دن کے کسی حصے میں آپ پانی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، دن کے کسی بھی حصے میں یا رات کے کسی بھی حصے میں بیوی جو آپ کے لیے حلال ہے اس سے ہم مصری کر سکتے ہیں. لیکن ان یہ حلال چیزیں جن جو ہمارے لیے جائز ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین طلوع صادق سے لے کر کے یعنی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان تمام جائز چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین حرام کر دیتا ہے. اور بندہ ان چیزوں سے کلی طور سے اس طرح پر پرہیز کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز طلوع فجر کے بعد وہ نہیں کھاتا ہے غروب شمس کے ساتھ. اسی طرح سے بیوی جو حلال ہے اس سے ہم مصری نہیں کرتا ہے. صرف ایک مشق ہے کہ جس طرح سے حلال چیزیں جو پہلے جائز تھی اور اللہ رب العالمین نے ان چند ایام میں منع کر دیا، بندہ اس کے قریب نہیں جاتا ہے. ایسے جب دوسرے جو گناہ کے کام ہیں، جو برائی کے کام ہیں، جب اس طرح سے بندہ مشق کر لے گا، اس کی ٹریننگ ہو جائے گی، تو جو بھی اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بندہ بچے گا، اس سے بچنے میں انہیں پریشانی نہیں ہوگی. اس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے اس روزے کو فرض قرار دیا ہے اور واضح کر دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے. بلکہ انسانی زندگی میں روزے کا فائدہ آپ دیکھیں. انسانی زندگی کے اندر 2 شہوتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان بہت زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. 2 خواہشیں اور 2 شہوتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا ہے، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک شہوت البدن ہے، پیٹ کی شہوت، اور ایک شہوت الفرج ہے، شرمگاہ کی شہوت، اس کی خواہش. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں اور روزے میں ان دونوں چیزوں سے بچنے کی بالکل ٹریننگ ہو جاتی ہے، اس کا مشق ہو جاتا ہے. شہوت البدن، پیٹ کی خواہش، آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کی وجہ سے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، اچھے اعمال کرو. لیکن انسان پیٹ کے لیے اس بات کی تمیز نہیں کر پاتا ہے کہ ہماری تجارت میں جو ہم کام کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم جھوٹ بول کر کے کما رہے ہیں، یہ مال حلال ہے یا حرام ہو جاتا ہے. کسی کی بیمانی کر لیتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کے کما لیتا ہے، جھوٹ بول کر کما لیتا ہے، املائی رکھتا ہے، اس کی ضروری نہیں صحیح سے دیتا ہے. یعنی تمام چیزیں ہیں. اور اس طرح سے خبر کر کے چوری بیمانی جس طرح سے بھی ہوتا ہے وہ پیٹ کے لیے اس طرح سے کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ملأ آدمی
بیان شرم من بطن. یہ آدمی یعنی ابن آدم کی اولاد پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرتا. یعنی برا برتن جو بھرا جاتا ہے سب سے زیادہ پیٹ ہی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ حسبی ابن آدم اولاد لکم نصیب. ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں, کھانے کے لیے وہ چند لقمے کافی ہیں کہ اس کو دوسری پیٹھ کو سیدھی رکھ سکے, جس سے کمر ٹیڑھی نہ ہو جائے, یعنی سیدھی رہ سکے. اتنا ہی کھانا اس کے لیے کافی ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةً فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ. اگر بہت ہی زیادہ ہے کھانا کی ضرورت ہی ہے تو ایک تہائی وہ کھائے, ایک تہائی اپنے پیٹ میں کھانا رکھے. وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ, اور ایک تہائی پانی کے لیے. وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ, اور ایک تہائی کم سے کم چھوڑ دے سانس لینے کے لیے. لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ غلط ہے. جب سے اگر کہیں کوئی اچھی پارٹی مل جائے تو ہمارا اور آپ کیا ہے کہ جب تک منہ سے نہ نکلنے لگے آدمی دم نہیں کرتا, پانی پینے کی جگہ نیند رہ جاتی ہے, سانس لینے کی دور کی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے برا برتن جو ابن آدم کرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہی ہے. لیکن آج ہم نے بتایا کہ کھانا اس طرح سے کھاؤ کہ ایک تہائی کھانا کھاؤ, ایک تہائی پانی ہو, اور ایک تہائی اس کو خالی رکھو تاکہ اس سے سانس لے سکے. تو سامنے کا بدن یعنی پیٹ کی بھی اس میں مشق ہو جاتی ہے. دیکھیے انسان صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہتا ہے, نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے, اس کی بھی مشق ہو جاتی ہے. اس شہوت کو بھی کچل دیا جاتا ہے اس روزے کے ذریعے سے کہ انسان تمام چیزیں مہیا ہیں, اچھے پھل مہیا ہیں, لذیذ کھانا مہیا ہے, لیکن انسان اس کے قریب نہیں جاتا. بھائی بہت سارے مواقع ہوتے ہیں خواتین کچن میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, چاہے تو بناتے ہو دیکھو بڑی کھانے ایک گلاس چائے بھی لے, ان کو کون دیکھنے جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, خشیت الہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا نہیں کرتی. تو یہ شہوت جو ہے پیٹ کی یہ بھی اس روزے کے ذریعہ چل دی جاتی ہے. اسی طرح سے شہوت الفاظ کی بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے, اس سے اس کی بھی مشق ہو جاتی ہے کہ اس سے بھی آدمی اجتناب کرے, اس پہ بھی کنٹرول رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفحش, یعنی منہ, یعنی اپنی زبان کی وجہ سے, اپنے منہ کی وجہ سے زیادہ انسان جہنم میں جاتا ہے. والفحش, اور شرمگاہ کی وجہ سے, یعنی کیونکہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے اور زناکاری کرتا ہے, بے حیائی کا کام کرتا ہے, اس میں مبتلا رہتا ہے, اس وجہ سے جہنم میں انسان زیادہ جاتا ہے. اور لیکن اس نفس اس کو اس طرح کے برے عمل سے بچنے کی اس میں تاکید ہو جاتی ہے, اس کی مشق اللہ رب العالمین کرا دیتا ہے. آپ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, خاص طور سے اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں خصوصیت کے ساتھ یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں سب اس میں ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ مردوں کو کہا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جس شخص کو, جس مرد کو, جس انسان کو شادی کے شخص کی برداشت کرنے کی طاقت ہے, جسے اللہ تبارک و تعالی نے مستطیع بنایا ہے, فلیتزوج, تو وہ شادی کر لے. ہماری اور آپ کی استطاعت کیا ہے ہم آپ کو سمجھ سکتے ہیں. آج تو عجیب طرح کی استطاعت بنانے کے لیے بھائی ہمارا بچہ, ہمارا بھائی, ہمارا بیٹا ہمارے پیسے سے عیاشی کرتا ہے, ہمارے پیسے کو لے کر کے وہ پتہ نہیں کن کن عورتوں کے ساتھ گھومتا ہے, تو وہ خرچ ہم برداشت کرتے ہیں. لیکن جب حالات طریقے سے یہ کہہ دیا جائے کہ شادی اسے کروا دیجیے تو کہتے ہیں ابھی تو اپنی بہن میں نہیں کھڑا ہے, اس کا بوجھ کون برداشت کرے گا. آپ ناجائز والا کوئی انسان برداشت کر لیتا ہے کہ غیروں کے ساتھ یا غیر وقتوں کے ساتھ وہ گھومتا ہے, تب آدمی مستقی نہیں ہے. لیکن شادی کی بات آتی ہے کیونکہ جائز طریقہ ہے, انسان کہتا ہے ابھی گھروں پہ کھڑا نہیں ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ, تم میں سے جس شخص کو شادی کے ساتھ کی طاقت ہو فلیتزوج, تو وہ شادی کر لے. وَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, کیونکہ شادی کرنے سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے, بندہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہے. اور آگے اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ,
لیکن آپ نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، لیکن آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ شادی کا بوجھ برداشت کر سکے، اپنے بیوی کو کھلا سکے، اگر اتنی استطاعت نہیں فقر و فاقہ میں مبتلا ہے فعلیہ بالصوم، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم روزہ رکھ۔ ایسے لوگوں پہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزے سے خواہش نفس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ اس خواہش کو روزہ کچل دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شہادت الفرد ہے اس کو بھی اس روزے کے ذریعے کچل دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ یہ نہیں، روزے کا ثواب آپ دیکھیں کتنا اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ابن آدم کے تمام اعمال کا بدلہ، ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ کہ کوئی بھی عمل ہو اور کسی بھی مہینے میں ہو، کسی بھی وقت ہو، کم سے کم اللہ رب العالمین 10 عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے خلوص کے اعتبار سے اس کے اندر جو للہیت ہے، اس کے اندر جو خشیت اللہ رب العالمین کی پائی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے 700 گنا تک اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول قال اللہ عز وجل، لیکن اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں الا الصوم، لیکن روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اس کا معاملہ، روزے کا معاملہ تمام اعمال سے الگ ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ بندہ میری رضا کے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ بتائیے کتنی اہم بات اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کہ اللہ رب العالمین میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، میری وجہ سے بیوی سے ہم مستری کرنا دینا چھوڑ دیتا ہے، جن اوقات ممنوع ہیں یہ میری وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ ورنہ تنہائی میں ایک کمرے میں میاں بیوی ہے، ہم مستری کر سکتے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ تمام فائدہ اٹھا سکتے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تنہائی میں آپ کمرے میں ایک گلاس پانی پی سکتے ہیں، وضو کر رہے چپکے سے ایک گھونٹ آدمی پی گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے بندہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ بِنَجْلِي، کہ بندہ کھانا پینا اور شہوت یہ میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے وَلَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو مہک آتی ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر سے جو بو آتی ہے وہ مسک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو بدبو نہیں محسوس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو بو نہیں لگتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے اسے فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العالمین معاوضہ فرمائے گا۔ اس ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھے وہ احتساباً اور اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اس پہ اجر و ثواب کی امید رکھے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العالمین اس کے گزرے ہوئے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام رمضان، جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے گا، صلاۃ تراویح پڑھے گا، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا تو ایمان و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسے صلاۃ تراویح ادا کرنے والے لوگوں کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا، اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک مہینے کا روزہ فرض قرار دیا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کے رات سے بہتر ہے۔ اسی مہینے میں خصوصیت کے ساتھ صلاۃ تراویح کا اہتمام کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس نے
سے ہمیں اور آپ کو کثرت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کلام اللہ کرنا چاہیے. اور افسوس کی بات ہے کہ جن دنوں میں کوئی بھی خصوصیت ثابت نہیں ہے، کسی کے خاص عمل کرنے کا صرف جن دنوں کے بارے میں نہیں ملتا ہے، آج ہم ان دنوں میں تو کثرت سے عبادت کرنے لگتے ہیں، جھوٹی اور منگڑت روایتوں کا سہارا لے کر. آج جس مہینے کے بارے میں، جن ایام کے بارے میں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کا آپ کثرت سے عبادت کرو، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو. جس مہینے کے بارے میں، جن ایام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرنے پر ابھارتے ہیں، ان مہینوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو سمجھتے اور اس کو اسی طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم نے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ محفوظ ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا